تائمی تائمی اونچی آواز میں عزت بیگم کو پکارتی سیڑھیاں اتر کر نیچے والے پورشن میں آئی. تائمی کہاں ہیں آپ؟ میں کچن میں ہوں ابھی. اف تائمہ میں کب سے آپ کو آواز دے رہی ہوں. کیا بنا رہی ہیں آج ڈنر میں؟ ابھی تک کچھ نہیں سوچا. تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہی بنا لیتی ہوں. اچھا پھر بریانی بنا لیں. کافی دن ہو گئے آپ کے ہاتھ کی بریانی نہیں کھائی. ایمل سوچتے ہوئے جواب دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے بنا لیتی ہوں. تم ذرا یہ چائے غازان شاہ کے روم میں دے آؤ. کیا غازان شاہ بھائی آ گئے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کتنی بار پوچھ چکی ہوں آپ سے. ارے لڑکی صبر کرو ابھی آیا ہے وہ. اسی کے لیے چائے بنا رہی تھی. اچھا لائیں چائے دے میں اسے دے کر آتی ہوں. وہ حضرت بیگم سے چائے کا کپ پکڑ کر غازان شاہ کے روم کی طرف بڑھ گئی. غازان شاہ نہا کر بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان پہنے واش روم سے نکلا. آئینے کے سامنے کھڑا شرٹ پہننے لگا. ایمن آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. غازان شاہ شرٹ پہن کر نیچے کو جھکا ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا. وہ بغیر آواز پیدا کیے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف بڑھی. یہ تم چوروں کی طرح کب آنا چھوڑو گی؟ اور آپ ہر بار مجھے پکڑ لینا کب چھوڑیں گے؟ وہ کہاں کسی سے کم تھی. غازان شاہ کو اسی کی زبان میں جواب دینے لگی. تم کبھی نہیں سدھر سکتی. ہاں جی آپ بالکل ٹھیک سمجھے. سدھرنے کا تو ابھی میرا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں. ویسے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ ذرا اس کی طرف جھکتی ہوئی دھیمی آواز میں سرگوشی کرنے لگی. اگر میں کہوں کہ مت بتاؤ تو کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ارے پھر تو میں ضرور بتاؤں گی. اچھا پھر بتاؤ ایسی کون سی راز کی بات ہے جو تمہارے پیٹ میں نہیں ٹک رہی؟ آپ کو پتا ہے میں آپ کے روم میں چوروں کی طرح کیوں آتی ہوں؟ نہیں مجھے نہیں پتا. آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ شرف آپ میرے کمرے کو کیوں بخشتی ہیں. غازان شاہ اس کی ایسی بات کر رہا تھا جیسے اس کا کمرے میں آنا اس پر بہت بڑا احسان کرا ہو. ہاں غازان بھائی آپ بھی کبھی کبھی بڑے فنی ہو جاتے ہیں. وہ بچوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگا. اچھا پھر سنیں میں آپ کے روم میں چوروں کی طرح اس لیے آتی ہوں تاکہ آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ غازان شاہ حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا. مطلب کہ میں آپ کو اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہوں. اوہ غازان شاہ اس کی پلاننگ سن کر رہ گیا. اس کام کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی کیونکہ میں اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بڑا مخفر رہتا ہوں. گرل فرینڈ کا سن کر ایمل کا منہ حیرت سے کھل گیا. غازان بھائی سچ میں آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ میں طیب اماں کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. مس ایمل شیرازی آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کل جس ٹیسٹ کا کہہ رہی تھی اس کی تیاری کر لی؟ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ایمل سے ٹیسٹ کے بارے میں دریافت کرنے لگا تو ایمل کی بولتی بند ہو گئی. غازان بھائی میں ہاں بناؤ اچھا سا بہانہ بناؤ میں سن رہا ہوں. میں بہانہ تو نہیں بنا رہی. میں تو بس آپ کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ آپ کے پاس بیٹھ کر ٹیسٹ کی تیاری کر سکوں. اچھا ٹھیک ہے پھر بکس لے آؤ میں کرواتا ہوں تیاری. شاباش. ایمل اس کی بات سن کر تبھی جلدی سے روم سے بھاگ گئی. غازان شاہ اس کی رفتار دیکھ کر مسکرا پڑا اور سوچنے لگا اس لڑکی کو میرے دل کی حالت کبھی نظر نہیں آئے گی. میرے بس میں نہیں اس دل کی ترجمانی. بس یوں سمجھ لو لفظ کم ہے اور تم سے محبت زیادہ. شیرازی ولا میں 2 فیملیز رہتی تھی. بڑے بھائی عادل شیرازی ان کی بیگم اشرف شیرازی اور ان کے 2 بیٹے. بڑا بیٹا غازان شاہ شیرازی جسے سب پیار سے غازی کہتے تھے اور چھوٹا بیٹا شہیر شیرازی جسے سب پیار سے شیری کہتے تھے. یہ فیملی نیچے والے پورشن میں مقیم تھی. عادل شیرازی کے چھوٹے بھائی عادل شیرازی ان کی بیگم صفیہ شیرازی اور ان کی صرف ایک بیٹی تھی. شوخی سے چنچل سی چھوٹی سی تھوڑی سی پاگل سی اور سب کی لاڈلی. خاص طور پر غازان کی لاڈلی ایمل عادل شیرازی جسے سب پیار سے آبی کہتے تھے. اگر ایمل کو شیرازی ولا کی رونق کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. عادل شیرازی کی فیملی اوپر والے پورشن میں رہتی تھی. کھانا سب ایک ساتھ نیچے والے پورشن میں ہی کھاتے تھے. دونوں کا اپنا بزنس تھا اور ترقی کی راہ پر گامزن تھا. غازان بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے پاپا اور چاچو کے ساتھ مل کر بزنس سنبھالنے لگا جبکہ ایمل اور شہر دونوں ہی BA کے اسٹوڈنٹ تھے اور دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے. اس کی کوئی کمی نہیں. شیرازی ولا کے مکینوں پر خدا کی خاص رحمت تھی اور آج کل شیرازی ولا کے لوگوں پر غازان شیرازی کی شادی کا بھوت سوار تھا. السلام علیکم بھائی. ماما کہہ رہی ہیں کھانا کھا لیں. شیری اپنی دھیان میں چلا آ رہا تھا کہ سامنے کتابوں میں سر دیے بیٹھی ایمل کو دیکھ کر اس کی زبان پر خارش ہوئی. او تو نالائق لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں. وہ ایمل کو چھوڑتا بھائی کے ساتھ بیٹھ پر بیٹھ گیا لیکن ایمل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جسے کچھ سننا ہی نہ ہو. اس نچڑی لڑکی کو کوئی رد عمل نہ دیتے دیکھ کر وہ دونوں بھائی حیران نظروں سے کبھی ایمل کو تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایمل عادل شیرازی کسی بات کا جواب نہ دے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے تمہیں انہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا اور تم خود بھی یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو. عزت بیگم کمرے میں آتے ہی شہری کو ڈانٹنے لگی تھی. ماما ہم آ ہی رہے تھے. ایمل کا کام تھوڑا سا رہ گیا تھا. غازان شاہ ماں کو کہنے لگا. بس تائمہ ہو گیا ہے چلیں اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے. ایمل کے کہتے ہی سب ایک ساتھ ڈائننگ
ہال کی طرف چلنے لگے جہاں عادل صاحب اور صفیہ بیگم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایمن اور خاموشی سے کھانا کھا لے، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ تایا ابو، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے گھر میں رونق شونق ہونی چاہیے؟ کوئی گانا بجانا، کوئی ڈھول دھماکہ، ہے نا شہری؟ وہ اپنی ہی بات میں شہری کو بھی گھسیٹ لیتی۔ ہاں پاپا، ایمل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اب یہ گانا بجانا، یہ ڈھول دھماکہ تو شادیوں میں ہوتا ہے نا؟ وہ بڑی مسکراہٹ سے ایمل سے پوچھنے لگا۔ اپنی پلیٹ پر جھکا خزان شاہ ان دونوں کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن خاموش رہنے لگا کیونکہ خاموش رہنے میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ ہاں شہری، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں غازان بھائی کی شادی کر دینی چاہیے ان کی گرل فرینڈ سے۔ او، میرا مطلب ہے کسی اچھی سی لڑکی سے، ہے نا تایا ابو؟ وہ جان بوجھ کر گرل فرینڈ کا ذکر کرنے لگی تھی۔ خزان شاہ اسے زبردستی گھوری سے نوازا، لیکن وہاں کسے تھی؟ میری گڑیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہاں بھائی غازان شاہ، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ویسے اب تو صحرا سچ ہی جانا چاہیے۔ عادل صاحب کی بات پر ٹیبل پر 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب نفس روک کر غازان شاہ کی طرف گھومنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر ان دونوں کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ غازان بیٹا، تمہارے پاپا تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں، صفیہ بیگم اپنے بڑے بیٹے سے کہنے لگی۔ ماما، پاپا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وہ کرسی پیچھے کھینچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ ہر بار شادی کی بات پر ایسے ہی بھاگ جاتا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نہیں جان پایا تھا سوائے ایک انسان کے کہ غازان شاہ آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی؟ ابھی کچھ دیر تم اپنی زبان کو بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ کھانا کھائے بغیر ہی چلا گیا ہے۔ صفیہ بیگم بیٹی کی عزت افزائی کرنے لگی۔ ایمن نے کچھ غلط نہیں کہا، صفیہ اسے مت ڈانٹو۔ تایا ابو اس کی طرف داری کرنے لگے۔ بھائی صاحب اسے آرام سے پیار سے پوچھے کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی اور بات ہے تو وہ کھل کر بتائیں، ہم اس کی پسند کو اہمیت دیں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں غازان شاہ سے بات کروں؟ نہیں عادل، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، اب اس مسئلے کو بھی حل ہو ہی جانا چاہیے۔ آپ سب سکون سے کھانا کھائیں۔ عادل صاحب کے کہتے ہی سب کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن دو لوگ اپنی اپنی سوچ میں گم تھے کہ آخر غازان بھائی بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ شہری اپنا سر کھجاتا ہوا اپنے بھائی سے بات کرنے کی ٹھان لیتا۔ غازان بھائی کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ اپنی گرل فرینڈز میں سے کسی بھی اچھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، وہی بات تو ضرور ہے۔ مجھے تو کافی گڑبڑ لگتی ہے، میں پتا کر کے ہی رہوں گی۔ احمد شرازی نے نئے مشن پر لگنے کا سوچنے لگی۔ وہ کمرے میں آ کر موبائل سے اس کی تصویر نکالتے ہوئے اسے جی بھر کے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ریڈ فراک پہنے، لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے، ہاتھوں میں پھول پکڑے کھڑی ہوئی تھی، اپنی بڑی بڑی کالی گہری آنکھوں میں کاجل اور ہونٹ پر ریڈ لپسٹک لگائے کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جب خزان شاہ نے اس کی تصویر کھینچی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا یہ تصویر ایمل کی برتھ ڈے کی تھی جو پچھلے ماہ گزر گئی تھی۔ تصویر خزان شاہ شیرازی کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ میں تمہارے علاوہ کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اس کی تصویر سے باتوں میں مگن تھا کہ اس کے روم کا دروازہ ناک ہوا تو اس نے جلدی سے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آ جاؤ کہا۔ ایمل اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک چونک پڑی۔ اوہ، غازان بھائی نے تو کھانا کھایا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں ان کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں اور سوری بھی کر دوں گی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہو گئے۔ آپ کا جب دل کرے آپ تب شادی کر لینا، نو پرابلم۔ وہ اپنے روم سے نکلی اور دبے پاؤں سیڑھیاں اترتے نیچے والے پورشن میں آ گئی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا گرم کر کے اچھی طرح ٹرے میں سیٹ کرتے ہوئے خزان شاہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے، دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولنے لگی کہ اندر سے آتی آواز پر رک گئی۔ بھائی آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ نہیں شیری، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ کیوں صحیح وقت نہیں ہے بھائی؟ سب گھر والے آپ کی شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں کیسے روکوں انہیں؟ پاپا آپ سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ آپ سے ہاں کروا کر ہی دم لیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بھائی کم از کم اسے پتا ہونا چاہیے جس کے لیے آپ انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ شیری وہ بھی بہت چھوٹی ہے، میری جذبات کی بات وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پائے گی۔ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے بھائی، وہ ہم لوگوں کی ہم عمر ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں یا میں بتاؤں؟ باہر کھڑی ایمل کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی لڑکی کا چکر ہے، تو وہ بھی ان کی باتوں میں حصہ ڈالنے کا سوچتی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی، لیکن اپنا نام سنتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ خبردار شہید، اگر تم نے ایمل سے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرو۔ کیوں نہ بتاؤں بھائی، اسے ضرور پتا ہونا چاہیے جس انسان کو آپ اپنا بھائی کہتی ہے وہ اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، نہ جانے کب سے۔ یہ سنتے ہی باہر کھڑی ایمل کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ حیران نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پاس وہ انسان بیٹھا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اتنے بڑے انکشاف پر صحیح معنوں میں اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا شیری یہ سب کیسے ہو گیا، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا رونا، مجھ سے ناز نخرے کرنا، فرمائشیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ بچپن سے ہی وہ میرے لیے اہم رہی ہے، مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اسے خود سے جدا کرنے کا سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگتی ہے۔
ابھی وہ چھوٹی ہے، میں اس کے ننھے سے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. میں ڈرتا ہوں شہری کہ اگر کل کو اسے پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی. وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کر پائے گی، مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، وہ کانچ کی گڑیا ہی ٹوٹ جائے گی. اس کا ٹوٹنا بکھرنا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں مناسب وقت کے انتظار میں ہوں کہ وہ تھوڑی سمجھدار ہو، تھوڑی میچور ہو جائے. پھر جب اسے پتہ چلے گا وہ مجھے محسوس کرے، میری محبت کی گہرائی کو جانے، پھر میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں. پھر چاہے مجھے کتنا ہی انتظار کیوں نہ پڑنا پڑے، میں کروں گا. میں بس اسے مطمئن اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن بھائی، لیکن کچھ نہیں. شیری، مجھ سے وعدہ کرو تم ایمل کو کچھ نہیں بتاؤ. ٹھیک ہے بھائی، نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے زیادہ دیر کی تو میں چپ نہیں رہوں گا. مجھے اب آپ دونوں کی خوشی بہت عزیز ہے بھائی. میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں. میں جانتا ہوں شیری، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی. خزان شیرازی کی لہجے میں اپنی محبت کو پا لینے کا یقین تھا. انشاءاللہ بھائی. شیری جذبات سے اپنے بھائی کے گلے لگ گیا. ایمل کا وہاں اور کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا. اتنا کچھ سننے کے بعد وہ ہوش میں نہیں تھی. اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے. اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوا تھا. شاید خزان شیرازی کی محبت کا بوجھ. تو وہ بمشکل ٹرے سنبھالتی لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے چلی گئی. اس کے جاتے ہی شیری بھی بھائی سے مل کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا. وہ دونوں بھائی اس بات سے انجان تھے کہ جسے وہ سب سے چھپانے کا عہد کر رہے تھے وہ تو سب سن چکی تھی. ایمن جیسے ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی، دروازہ لاک کرتے ہی وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی. ٹانگوں کو فولڈ کیے دروازے سے ٹیک لگاتی کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی. آنسو بغیر اس کی اجازت کے پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہنے لگے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے. جس انسان کو آج تک اپنے بھائی سمجھتی آئی تھی، اس نے کبھی اسے بہن نہیں سمجھا. کیا خزان بھائی اس کے لیے شادی نہیں کر رہے تھے کہ مجھ سے پیار؟ اس کی زبان کہتے کہتے رک گئی تھی. یہ بات تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ خزان شاہ کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے. خزان شاہ نے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اس کی ہر الٹی سیدھی حرکتوں پر اس کی ڈھال بنا. پر یہ حقیقت صحیح معنوں میں اس پر بھاری پڑی تھی. وہ آہستہ سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا. مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دل میں عجیب سا درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بیٹھ پر گرتی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی. ایمل بیٹا، دروازہ کھولو بیٹا، آج کالج نہیں جانا کیا جو ابھی تک سو رہی ہو؟ صفیہ بیگم اس کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. ایمل بیٹا، دروازہ کھولو میری جان، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، آج آپ کا ٹیسٹ بھی تو تھا. شیری انتظار کر رہا ہے. بولنے کے ساتھ ہی وہ مسلسل دروازہ بھی پیٹ رہی تھی، لیکن جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئی. خزان شاہ سب کچھ آرام سے کرسی پر بیٹھا دیکھ رہا تھا. چاچو، ایمل اور چاچی نہیں آئے ناشتہ کرنے؟ کیا ہوا انہیں؟ بیٹا تمہاری چاچی ایمل کو ہی جگانے گئی ہیں، بس آتی ہی ہوگی. اوہ اچھا، کہتا جوس کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ صفیہ بیگم کی آواز پر چونکے. عادل جلدی اوپر آئے، ایمل کا دروازہ نہیں کھل رہا. صفیہ بیگم کی آواز سنتے ہی سب اوپر کی طرف بھاگے. سب سے پہلے اس کمرے تک پہنچنے والا انسان خزان شاہ تھا. ایمل گڑیا، دروازہ کھولو. خزان شاہ بولنے کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. سب لوگ پریشان تھے. ایمل کو آواز دے رہے تھے، چاچی اس روم کی چابی پلیز جلدی سے لے کر آئیں. خزان شاہ کی بات سنتے ہی صفیہ بیگم کچن کی طرف بھاگ گئی. ایمل گڑیا، دروازہ کھولو، پاپا کی جان، سب پریشان ہو رہے ہیں. یہ لو خزان شاہ، جلدی سے دروازہ کھولو پلیز، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. صفیہ بیگم سے چابی پکڑتے ہوئے بولی تو خزان شاہ نے جلدی سے دروازہ کھولنا شروع کیا. دروازہ کھلتے ہی سب بےتابی سے اندر داخل ہوئے. سیدھا بیڈ کی طرف بڑھے جہاں وہ دنیا سے بے خبر بیڈ پر لیٹی ہوئی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی. دوپٹہ دروازے کے پاس نیچے گرا ہوا تھا. بال بکھرے اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان بن چکے تھے. اس کی اجڑی حالت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے. اس کی حالت دیکھ کر خزان شیرازی کا دل کھسک گیا. وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا جو بہت آہستہ چل رہی تھی. شیری، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو. عادل صاحب شیری سے کہنے لگے. نہیں پاپا، اسے اسپتال لے کر جانا ہوگا، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے. شیری تم گاڑی نکالو، میں ابھی کو لے کر آتا ہوں. بھائی کی بات سنتے ہی شیری باہر کی طرف بھاگا تھا اور خزان شاہ نے ایمل کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر سیدھا سیڑھیاں اترتے باہر کی جانب پڑ گیا. احمد حکیم، کچھ نہیں ہوگا ہماری ایمل کو. اشرا بیگم انہیں حوصلہ دینے لگی. رات کو تو بالکل ٹھیک تھی، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیسے یہ حالت ہو گئی میری بیٹی کی؟ بس بیٹا تم دعا کرو کہ ہماری ایمل ٹھیک ہو جائے. پھر وہ سب 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے. اسپتال پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا. سب باہر پریشان کھڑے اپنی لاڈلی کے لیے دعا گو. شیری اپنے بڑے بھائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس کے چہرے پر الگ ہی تکلیف تھی. بھائی، اللہ کرم کرے گا، ٹھیک ہو جائے گی. شیری خزان کو تسلی دینے لگا. شیری، اگر اسے کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا. لیکن بھائی یہ سب ہوا کیسے؟ مطلب اس کی حالت کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا. مجھ سے مت پوچھو شیری. وہ ہارا ہوا سے دیوار کے ساتھ رکھی بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا. آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور دل میں صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ میری ایمل کو کچھ نہ ہو. اتنے میں ڈاکٹر باہر آ گیا. بھائی ڈاکٹر، شیری نے بتایا تو وہ دیوانہ وار ڈاکٹر کی طرف بڑھا. باقی سبھی اسے طرف جاتے ہوئے کھڑے ہو گئے.
डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? आदिल साहब ने बेताबी से पूछा। आदिल साहब पहले मुझे बताएं कि क्या पेशेंट को कोई टेंशन है? नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आदिल साहब के साथ बाकी सभी हैरान नजरों से डॉक्टर को देखने लगे। अगर पेशेंट को कोई टेंशन नहीं है तो फिर इतनी सी उम्र में इन्होंने किस बात की इतनी फिक्र की कि इनका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया? डॉक्टर के अल्फाज इन सबके पैरों के नीचे से जमीन निकालने के लिए काफी थे। घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है और जितना सुकून से सोएंगी इतना ही इनका जहन फ्रेश होगा। थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप इनसे मिल सकते हैं। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि इन्हें दोबारा किसी बात की टेंशन ना हो और जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, यही इनके लिए बेहतर है। डॉक्टर के जाने के बाद वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो एमिल की तबीयत इतनी खराब हो गई। एमिल के रूम में शिफ्ट होते ही सब मिलने के लिए रूम में दाखिल हुए तो अपनी लाड़की की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखें नमकीन पानी से भर गई थी। आशा बेगम ने बहुत मुश्किल से सफिया बेगम को संभाला। पापा, चाचू, ऑफिस से कॉल आई है, आप लोगों को ऑफिस जाना चाहिए। वो आदिल साहब और अदील साहब को ऑफिस जाने का कहने लगा। लेकिन हसन बेटा, अदील साहब कुछ कहने ही लगे थे। लेकिन क्या चाचू, मैं हूं ना यहाँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं हसन बेटा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस अभी की वजह से। चाचू आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं यहाँ हूँ अभी का ख्याल रखने के लिए, आप बेफिक्र होकर जाएं। तो वो दोनों भाई अभी को प्यार करके ऑफिस के लिए निकल गए। मामा, आप चची को लेकर घर जाएं, ऐसे तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सफिया बेगम बेटी को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं नजर आ रही थी। सफिया, फजान शाह बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चची, एमल को जैसे ही होश आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा और बता दूंगा, प्लीज परेशान ना हो। फजान शाह ने शहरी को इशारा किया तो वो आगे बढ़कर सफिया बेगम को कंधों से पकड़कर सहारा देकर बाहर ले गया। आशा बेगम भी इन्हें प्यार करती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। फजान शाह ने सब घर वालों को रुखसत करके एक लंबी सांस ली और एमल की तरफ पूरी तवज्जो मबजूल की। उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। न जाने कितना वक्त बीत गया, उसे टिटकी बांध देखता जा रहा था। वो बहुत नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। एमल को अपने बालों में नरम सा मेहरबान सा लम्स महसूस हुआ तो थोड़ा सा कसमस आई थी और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलने लगी। एमल को आंखें खुलते देखकर फजान शाह प्यार से उसे पुकारने लगा। एमल गुड़िया, आंखें खोलो। तो वो आंखें खोल कर पुकारने वाले को देखने लगी और देखती चली गई जैसे वो इस इंसान को पहली बार दिख रही हो। अब तबीयत कैसी है मेरी गुड़िया की? मोहब्बत से पूछने लगा था, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनी नहीं रही थी, बस एक टक उसे देखती जा रही थी। उसे रात वाला सारा किस्सा याद आ गया था। कुछ खामोश आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे, जिन्हें फजान शाह मोहब्बत से अपनी उंगलियों के पोरस चुन लेना लगा। एमल, ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, मुझसे बातें करो जैसे पहले किया करती थी। तुम मुझे बोलती हुई मेरा सर खाती हुई अच्छी लगती हो। वो एमल के बाल फैला रहा था। गुड़िया कुछ तो बोलो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मेरी एमल ऐसी तो नहीं थी। गुड़िया, वो जरा सा बोलते ही उसने अपना हाथ जोर से पीछे खींच लिया। मैं गुड़िया नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं गुड़िया। फजान शाह शिराजी, समझे आप? नहीं हूँ मैं गुड़िया। पागलों की तरह बस एक ही बात चिल्लाई जा रही। अपने आप को संभालो, ये क्या कर रही हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? फजान शाह उसे संभालने की कोशिश करता, जो अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी और गुस्से से चिल्ला रही थी। साथ ही अपने हाथ पर लगी ड्रिप की सुई भी निकाल रही थी। वो शायद फजान शाह को ये बताना चाह रही थी कि वो बड़ी हो गई है, उसे फजान शाह के साथ की जरूरत नहीं है। उसी तरह फजान शाह के होश उड़ गए थे। इसकी पागल जैसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। जब वो डॉक्टर को लेकर रूम में आया तो वो इसी हालत में थी और यही बस बोलती जा रही थी, नहीं हूँ मैं गुड़िया, नहीं हूँ मैं गुड़िया, मैं बड़ी हो गई हूँ, नहीं हूँ मैं गुड़िया। नींद का इंजेक्शन लगते ही फिर से सुकून नींद सो गई थी और फजान शाह का सुकून बर्बाद कर गई। आज उसे अस्पताल से घर आए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी चुप छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई बुलाता तो हूँ हाँ में जवाब दे देती। घंटों एक ही जगह पर बैठी न जाने किन सोचों में डूबी रहती। फजान शाह को तो देखते ही वहां से भाग जाती थी। फजान शाह भी उसकी हरकत नोट कर रहा था कि उसे देखते ही वो गायब हो जाती, जैसे गधे के सर से सींग। वो सोच कर थक चुका था कि आखिर ऐसा ऐसा क्या हो गया जो इससे छुपती फिर रही है। सुबह ऑफिस जाता हुआ अपने कमरे में होती, ऑफिस से वापस आता तब भी वो अपने कमरे में होती। फजान शाह की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इस प्रॉब्लम का कोई सिरा हाथ ही नहीं लग रहा था। सब घर वाले इसकी हालत से बहुत परेशान थे, लेकिन वजह जानने से कासिर थे। सब उसे आसानी और खुशी से रखने की कोशिश करते, लेकिन वो तो जैसे सब कुछ भुलाए बैठी हुई। रात का न जाने कौन सा पहर था, उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो करवट पर करवट बदल रहा था, लेकिन वैसे कोई नहीं थी। कितने दिनों से उसने एमल को ठीक से देखा तक नहीं था। उसकी एक झलक देखने को बेताब था, जो ऑफिस से आने के बाद सारा दिन उसके साथ गुजारता था। इसकी ढेर सारी बेतुकी बातें सुनता। आज उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर बेड से उतरकर चप्पल पहनता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो बगैर आवाज पैदा किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अगर फजान
شیرازی کو سکون میسر نہ تھا تو ایمن شیرازی بھی اس نعمت سے محروم تھی۔ اگر خزان شاہ کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی تو ایمن پر بھی نیند مہربان نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں ہی بے چینی سے تڑپ رہے تھے، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت تھی، ایک کی طرف زیادہ تھی، ایک کی کم، لیکن اس آگ کی تپش دونوں طرف ہی لگی ہوئی تھی۔ وہ کمبل اوڑے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھومتے جا رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی کہ دروازہ کھولنے کی آواز پر چونک گئی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ شاید اسے پتا ہوتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ اس کے اندر آتے ہی اس کی خوشبو ایمل تک پہنچی تو وہ جلدی سے آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ گئی جیسے گہری نیند میں ہو۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی پیاسی نظروں سے اس سوئی ہوئی پری کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی خزان شاہ کو اپنی آنکھوں اور اپنے دل میں سکون ہوتا محسوس ہوا۔ یہ وہ محسوس کر چکا تھا اور وہ آہستہ سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ ایمن اس کے قریب بیٹھے ہی اس کے نرم لمس سے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گئی تھی۔ میں کیسے کہوں، محبت ہے، بہت محبت ہے تم سے ایمل۔ عدیل شیرازی، میں کیسے بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو، میرے دل کی دھڑکن میں بستی ہو تم تو میری یہ چلتی سانسیں تمہارے ہونے کا احساس دلاتی ہیں کہ تم میری ہو، میرے قریب ہو، اتنی قریب کہ ہاتھ بڑھاؤں تمہیں چھو لوں۔ وہ تھوڑا سا جھک کر نہایت نرمی اور آہستگی سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو لینے لگا، لیکن اچانک ایک ہی جھٹکے سے اٹھتا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی گداز لب کا لمس اپنی پیشانی پر پاتے ہی ایمل کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اب ایمل نے اس میٹھے سے احساس کو دل کی گہرائیوں میں محسوس کرنا شروع کیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ جب خزان شاہ کو پتہ چلے گا کہ میں سب جانتی ہوں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے مسکرانے لگی اور خزان شاہ کے دل کی بات سب کے سامنے لانے کے لیے آگے کے عمل کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج کی صبح شیرازی ولا کے مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ صاف کر رہے تھے۔ آج تو اتوار کا دن تھا، ناشتہ دیر سے ہی کیا جاتا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ وہ سب کو سلام کرتی خزان شاہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایمل کو نارمل دیکھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، خاص طور پر خزان شاہ شیرازی کی۔ وہ بہت گہری نظر سے اسے دیکھنے لگا، جو کاٹن کے ہلکے پھلکے پیلے رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں نکی سی لگ رہی تھی۔ خزان شاہ کی بولتی نظروں کی تپش وہ خود پر اچھے سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید رات والے لمس کا اثر تھا۔ سب خوشی اور محبت سے اس کے سلام کا جواب دینے لگے۔ ہم سب تو ٹھیک ہے میری گڑیا، اب کیسی ہے؟ عادل صاحب نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ تایا پلیز مجھے گڑیا مت کہا کریں، میں بڑی ہو گئی ہوں نا، جانے کیوں اسے اب گڑیا لفظ سے چرسی ہو گئی تھی تو اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ خزان شاہ کے چہرے پر بھی نرم سے مسکراہٹ سچی ہوئی تھی۔ ہاں پاپا، ایمل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بڑی ہو گئی ہے اب تو اس نے فیڈر پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں ایمل، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ شہری نے اسے جان بوجھ کر چھیڑنا تو وہ پہلے جیسی ہو گئی۔ شہری کے بچے، میری شادی نہیں ہوئی تو میرے بچے کہاں سے ہوں گے؟ سب بڑے ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ شادی اور تمہاری؟ شیری شیرازی، تمہیں تو لڑکی دے گا کون؟ بندر ہو پورے کے پورے۔ ایمل اسے فیڈر والی بات کا بدلہ لینے لگی تھی۔ اس بات پر سب کا کہکا ایک ساتھ پوچھا۔ وہ دیفان آوار اسے تکتا جا رہا تھا۔ او ہیلو مس ایمل، عدیل شیرازی، تم جانتی نہیں ہو کالج کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ شیری اس پر چڑھنے کے لیے فرضی روپ جھاڑنے لگا۔ تائیمہ اپنے بیٹوں پر نظر رکھے، ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ صفیہ بیگم ان کی بات پر مسکرا کر اپنے خوبصورت سے ہینڈسم سے بیٹوں کو دیکھنے لگی۔ ایمل بیٹا، میں اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میرا خزان شاہ ہاتھوں سے نہیں نکل سکتا۔ اگر ہاتھوں سے نکلا ہوتا تو 28 سال کی عمر میں کمارا نہ ہوتا۔ وہ جو آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے ایمل کو دیکھ رہا تھا، حیران نظر سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی تعریف کی ہے، یہ بے عزتی۔ اشرف بیگم کی بات پر خزان شاہ کی بننے والی شکل دیکھ کر سب کا مشترکہ کہکا گونجا۔ ارے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تائیمہ کہ کسی سے شدید والا پیار کرتے ہوں، لیکن اسے بتانے سے ڈرتے ہوں کہ ان کی عمر کا سن کر وہ بیچاری انکار ہی نہ کرتے، اس لیے ابھی تک کمارے ہیں۔ کیوں غزان بھائی؟ وہ لفظ بھائی کو چاند بوجھ کر لمبا کھینچنے لگی اور دونوں بھائیوں کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیں محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں اس کے صحیح انداز پر اسے آنکھیں پھاڑے گھومنے لگے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم شہری کے بچوں سے ہی اپنا دل بہلائیں، کیونکہ غزان شاہ کی طرف سے ایسا کوئی امکان نہیں لگتا۔ عادل صاحب بھی اس کی عزت افزائی میں اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ تائے کی اس بات پر ایمل کے دل میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی اور وہ چور نظروں سے چھپکے سے خزان شاہ کو دیکھنے لگی، جو چہرہ جھکائے ناشتے کو گھور رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر ایمل کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آج اتوار تھا تو اشرف بیگم ملازموں سے گھر کی تفصیلی صفائی کروا رہی تھی۔ ایمل لاؤنج میں بیٹھی کتابوں کے ساتھ سر کھپا رہی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی کالج سے کافی چھٹیاں ہو گئی تھی تو دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ دوسری طرف خزان شاہ شیرازی اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی پرسنل ڈائری میں ایمل کی داستان تحریر کر رہا تھا۔ ایمل بیٹا، چھوٹا سا کام تھا، صفیہ بیگم آبی سے کہنے لگی تھی۔ جی تائیمہ، کیا کام تھا بتائیں، میں کر دیتی ہوں۔
बेटा खासान शाह शहरी के रूम से बेडशीट उतार कर ले आओ, कपड़े धुल गए हैं वो भी धुल जाएंगी, और हाँ उनकी अलमारी से नई बेडशीट निकाल कर बिछा भी देना। अच्छा ठीक है ताई अम्मा, मैं अभी करवा देती हूँ, कहते ही वो खासान शाह के रूम की तरफ बढ़ गई। इसके रूम तक पहुंचते ही एमल का दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा, जैसे वो खासान शाह के रूम में पहली बार जा रही हो। वो खुद को रिलैक्स करती दरवाजा नॉक करने लगी। खासान शाह एमल को लिखने में मगन था। दरवाजा नॉक होने की आवाज पर चौंक गया। उसे लगा मुलाजमा होगी तो अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन मुलाजमा की जगह एमल को अंदर आते देखकर वो हैरान रह गया और जल्दी से अपनी डायरी रखिए के नीचे छुपा दी। लेकिन एमल की तेज नसें डायरी को देख चुकी थी। एमल, तुम नॉक करके आई हो? वो हैरान सा उसे पूछने लगा था। हैरान होने वाली बात तो थी ना, क्योंकि एमल ने कभी दरवाजा नॉक करने की जहमत नहीं की थी। वो बिला झिझक खासान शाह के रूम में आ जाया करती थी। एमल उसके सवाल का जवाब बोल कर गई। और ताई अम्मी ने बेडशीट लाने के लिए भेजा है, धोनी है। एमल को आज बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। खासान शाह के साथ अकेले रूम में होना दिल को बेचैन कर रहा था। वो घबराहट से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। खासान शाह उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो बेड से उतरकर डायरी को अलमारी में रखता, इसकी जानिब बढ़ा। इसे एमल की तबीयत की फिक्र होने लगी। डायरी रखकर वो एमल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी गहरी नजर से उसके चेहरे पर जमा चुका था। एमल उसकी गर्म नजरें अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर सकती थी। वो एमल को बहुत गौर से और तवज्जो से देख रहा था, जैसे उसके अंदर क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा हो। एमल के लिए पलकें बुरी तरह से कांपने लगी। वो पलकों की भारी होती झालर उठा ही नहीं पाई। उसे आज खासान शाह से बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़ी गहरी नजर से जांच रहा था। एमल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो लहजे में प्यार समूह कर पूछने लगी। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, कर लो जिस काम के लिए आई थी। एमल की बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहता था। अपना लैपटॉप और गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाते ही एमल ने अपने सीने पर हाथ रख लंबी सांस खींच ली और खुद को पुरसुकून करने लगी। बेडशीट उतारते हुए उसके जहन में एक झमाका सा हुआ था, तो वो जल्दी से पलटकर अलमारी की तरफ भागी। अलमारी खोलकर उसकी डायरी निकालने लगी जो खासान शाह लॉक करना भूल गया था। वो बार बार दरवाजे को भी देख रही थी। उसका दिल तेज रफ्तार से दौड़ने लगा, हाथ पूरी तरह कांप रहे थे, और जैसे जैसे डायरी पढ़ती जा रही थी उसकी आंखें नमकीन पानी से लबालब भरती जा रही थी। डायरी के हर सफ़े पर, हर सतर पर उसी का जिक्र था। उसकी बातें, उसकी शरारत, उसकी मासूमियत, सब कुछ उसी का तहरीर था। खासान शाह की बेचैनियां, बेकरारियां, उसका तड़पना, सब कुछ तहरीर था। वो भी चंद सफ़े पढ़ पाती कि आगे से उसे पढ़ा ही नहीं गया, तो जल्दी से डायरी बंद करती अलमारी में इसी जगह पर रखने लगी जहाँ खासान शाह ने रखी थी, और कांपती टांगों से बेड पर आकर बैठ गई। अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती सोचने लगी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, तो वो भागकर वॉशरूम में चली गई। अच्छी तरह मुंह धोकर खुद को रिलैक्स करके वॉशरूम से बाहर आई थी। वो जैसे ही नई बेडशीट लेने के लिए आगे बढ़ी तो ये ख्याल और दिमाग में भागा था, तो वो उस पर अमल करने का फैसला करने लगी। और ख्याल में ही खासान शाह से मुखातिब हुई थी। खासान शाह शिराजी, अब आप देखें एमल शिराजी क्या करती है। और जल्दी से अपना काम करते कमरे से बाहर निकल गई। अब इतनी देर लगा दी, क्या करने गई थी? इसे आते देख सफिया बेगम पूछने लगी। ताई अम्मा, खासान भाई की अलमारी से मुझे बेडशीट नहीं मिल रही, तो ढूंढने में थक गई हूँ। अरे पिछली बार धोकर वहीं तो रखी थी। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ। तो वो दोनों खासान शाह के रूम की तरफ बढ़ गई थी। खासान शाह के रूम में आकर सफिया बेगम को अलमारी की तरफ बढ़ते देखकर वो अपना कारनामे से घबरा गई। ताई अम्मा, आप बेडशीट ढूंढे, तब तक मैं शेरी के रूम की बेडशीट चेंज करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। ताई से इजाजत मिलती ही वो तेजी से बाहर की जानिब निकल गई और कमरे से बाहर आकर छुप कर खिड़की से झांक कर देखने लगी। सफिया बेगम को बेडशीट मिल गई थी, तो जैसे ही उन्हें बाहर निकालने लगी तो कोई चीज उनके पैरों के पास आकर कालीन पर गिर गई थी। तो वो झुककर उसे उठाने लगी और नीले रंग में मखमली कवर वाली खूबसूरत सी डायरी थी। अरे खासान शाह डायरी भी लिखता है। सफिया बेगम अपने बड़े बेटे के बच्चों वाले काम पर मुस्कुराने लगी थी और डायरी खोलकर बेड पर बैठ गई। वो जो दीवार के ओट में छुपी अंदर झांक रही थी, अपने कारनामे को कामयाब होते देखकर वहां से हटकर शेरी के रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन वो खुद को कोसना और अपने शैतानी जहन को शाबाशी देना नहीं भूली थी। दूसरी तरफ अशा बेगम जैसे जैसे डायरी पढ़ती जा रही थी, इनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, और वो हैरान नजरों से इस तहरीर को पढ़ रही थी जो उनके बेटे ने बहुत मोहब्बत से लिखी हुई थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हों अपने बेटे से या नाराज, जिसने अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी। वो डायरी बंद करती अलमारी में रखने लगी थी और खासान शाह से बात करने का सोचती अपने काम निपटाने लगी। इमन शहरी के रूम का काम खत्म करके भाग कर खासान शाह के रूम में आई। अंदर दाखिल होते ही उसका दिल सीने में शिद्दत से मचलने लगा। उसे डर था कि कहीं ताई अम्मा को बुरा न लग जाए, वो उसे गलत ना समझे। ताई अम्मा, शहरी के रूम का काम खत्म करके आई हूँ, कोई और काम हो तो बता दें, मैं कर देती हूँ। वो धुलने वाली बेडशीट एक तरफ रखती सफिया बेगम से कहने लगी। एमल की बात सुनते ही सफिया बेगम जो तकिया सीधा कर रही थी, एमल को प्यार से अपने पास बुलाने लगी। वो कुछ डरी हुई, कुछ झिझकती हुई आकर बैठ कर उनके पास ही बैठ गई। सफिया बेगम प्यार से उसकी पेशानी चूमने लगी। एमल बेटा,
میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تو میری بیٹی ہی رہوگی۔ صفیہ بیگم کی باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ تائی اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایمن بیٹا، اگر تمہاری اماں ابو تایا تائی تمہاری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ تائی اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس میں اعتراض کیا کروں گی میں بھلا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ ایمن کی بات پر صفیہ بیگم خوشی سے گلے لگانے لگی تھی اور ایمن آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو اشرف بیگم بھی سارا کام نمٹا کر خزان شاہ کے روم کا رخ کرتی اس کی طرف آئی۔ وہ جو ہر بات سے بے خبر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا، ماں کو آتے دیکھ کر لیپ ٹاپ ایک طرف کرتا ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ کر بڑے غور سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وہ براؤن ٹراؤزر اور شرٹ میں گہرے کالے بال ماتھے پر بکھرے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ماما، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا ہینڈسم ہے، کتنی لڑکیاں مرتی ہوں گی میرے بیٹے پر۔ وہ ماں کی بات پر مسکرانے لگا، سوچنے لگا ماں بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، ان کا بیٹا چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو ماں کو کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا۔ لیکن پتہ نہیں تم شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہے ہو، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ صفیہ بیگم اپنی کارروائی شروع کرنے لگی۔ اوہ ماما، کر لوں گا نا شادی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ ماں کو پھر بھرپور دلاسا دینے لگا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اسی کی ماں ہے۔ وہ کچھ اور سوچے بیٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب دل کرے تب کر لینا شادی، اب ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اوہ ہو، میں بھی جو بات کرنے آئی تھی وہ تمہیں بھول ہی گئی۔ صفیہ بیگم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی اپنے ایکٹنگ جاری رکھنے لگی۔ کون سی بات ماما؟ وہ ہم تنگوش ہوا۔ میں نے تمہارے پاپا نے سوچا ہے کہ تم تو ابھی شادی کے معاملے میں راضی نہیں ہو تو ہم شیری کی خوشی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا سوچا ہے آپ نے اور پاپا نے۔ ہاں، اور پتہ ہے خزان شاہ، ہم نے شیری کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا۔ ان کے اس گھر میں آئے گی تو اس گھر کو اپنی روشنی سے روشن کر دے گی۔ وہ ماں کی باتوں پر مسکرا کر ماں کے چہرے پر چھائی خوشی کو دیکھنے لگا۔ اچھا ماما، کون ہے وہ لڑکی جس کی قسمت ہمارے شہری کے ساتھ جڑنے والی ہے؟ لڑکی اپنی ہی ہے، دیکھی والی ہے، تم تو اسے بچپن سے اچھی طرح جانتے ہو۔ کون ماما، کس کی بات کری ہیں آپ؟ ارے اپنی ایمل کی بات کری ہوں میں، تو ایمل کو ہی اپنی شہری کی دلہن بناؤں گی، چاند اور سورج کی جوڑی لگے گی۔ ماں کی بات سنتے ہی اسے لگا کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیں دیکھ کر صفیہ بیگم سوچنے لگی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، وہ حیران نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ کیا ہوا خزان شاہ، چپ کیوں ہو گئے؟ ماما، ایمل اور شہری، اس کی آواز گلے میں اٹکنے لگی۔ مجھے پتا تھا تم بھی اس رشتے سے بہت زیادہ خوش ہوگے۔ ابھی سے ہی ایمل نے بہت پیاری بچی ہے، میرے شہری کی زندگی سنوار دے گی۔ صفیہ بیگم آج اس کے صبر اور برداشت کا مکمل امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ ماما، ایمل ابھی بہت چھوٹی ہے، اتنی بھی کیا چل دی، اس کا دماغ جیسے ہی اپنی صحیح جگہ پر آیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ ارے کوئی چھوٹی نہیں، ماشاءاللہ 20 کی ہو گئی ہے، اور یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ رخصت ہو کر اسی گھر میں آئے گی۔ ایمل کا رشتہ کہیں باہر جانے سے صفیہ بھی بہت زیادہ پریشان رہتی، اس کی پریشانی بھی اب دور ہو جائے گی، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماں کی اس بات پر خزان شاہ کو اپنے دل مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، ان کے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ماں کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے میں نے تو خود شیری کی آنکھوں میں ایمل کے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے ہیں۔ نہیں ماما، شیری نہیں کرتا ایمل سے محبت۔ تو وہ ماں کو ہر ممکن طریقے سے اس رشتے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اچھا، اگر شیری ایمل سے محبت نہیں کرتا تو کیا تم کرتے ہو اس سے محبت؟ ہاں ماما، میں۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہوش میں آیا تو اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ اس کی ادھوری بات صفیہ بیگم کو پورا مطلب سمجھا گئی تھی، اور وہ سکون سے سانس لینے لگی۔ چلو تم مانے تو صحیح، میری اتنی لمبی گفتگو کا کچھ تو اثر ہوا۔ وہ ماں کے سامنے مجنوں کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے محبت کر کے اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہو۔ تو صفیہ بیگم دونوں ہاتھوں کے پھیلے میں اس کا چہرہ بھر کر اس کی پیشانی پر ممتا بھرا بوسہ دینے لگی۔ تم نے اپنی ماں سے بھی چھپائی یہ بات خزان شاہ؟ وہ بیٹے سے بڑا شکوہ کرنے لگی تھی۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، بس میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا خزان شاہ، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو مناسب وقت آئے تب محبت آپ کے در سے دور ہو جائے، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آتا بیٹا۔ خزان شاہ وہ ماں کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ لیکن ماما، وہ بھی پڑھ رہی ہے اور چاچو چاچی بھی شاید نہ مانے۔ وہ ماں سے اپنے ذہن میں چلتے خدشات کا اظہار کرنے لگا۔ تم ان کی فکر چھوڑو، انہیں منانا ہمارا کام ہے، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عدیل اور صفیہ کبھی بھی صفیہ سے انکار نہیں کریں گے۔ ابھی ماں بیٹا باتیں کر ہی رہے تھے جب شیرازی صاحب اپنے تشریف کا ٹوکرا لے کر آ گئے۔ اوہ بھائی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں ماں بیٹے میں؟ وہ انہیں دیکھ کر شرارت سے پوچھنے لگا۔
ماما کہیں آپ بھائی کو شادی کے لیے منانے تو نہیں آئی؟ او ہو، تو آپ اس بار بھی ہر بار کی طرح نا امید رہیں گی؟ افسوس سے ماں کو دیکھنے لگا۔ جی نہیں شہیر شیرازی صاحب، آپ کے برعکس بتا دوں، میرا بیٹا شادی کے لیے مان گیا ہے، اب میں جلد ہی اس کے سر پر سہرا سجاؤں گی، دیکھ لینا۔ کیا؟ وہ کسی ہندی سیریل کی طرح اپنا سر ادھر ادھر گھمانے لگا۔ یہ معاوضہ کیسے ہو گیا ماما؟ بادل کیوں نہیں گرجے، بجلی کیوں نہیں گری؟ شیری کی ایکٹنگ روز پتی ہوئی دیکھ کر دونوں ماں بیٹا مسکرا کر اسی دہائی سن رہے تھے۔ اچھا ماما، لڑکی کو تو بتائیں کون ہے، کیا نام ہے میری ہونے والی بھابھی کا، جس کا میں ہینڈسم چارمنگ سے دیور ہوں؟ تو صفیہ بیگم اس کے سر پر ایک شپت لگانے لگی۔ تم زیادہ بھولے مت بنو، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو، تمہاری ہونے والی بھابھی کون ہے؟ تو رنگین آنکھیں پوری کھولے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا۔ بھائی کیا ماما کو پتہ چل گیا؟ تو حسن شاہ نے معصوم سی شکل بنا کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ یاہو! شہری خوشی سے نعرہ لگاتا بھائی کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو بھائی، خیر مبارک۔ حسن شاہ پیار سے چھوٹے بھائی کو جواب دینے لگا۔ حسن شاہ، تمہارے پاپا تم سے بات کرنے کا کوئی اچھا سا موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ شادی کے لیے راضی کر سکیں۔ اب میں تمہارے پاپا کو ساری بات بتا کر ان سے مشورہ کر کے کل صبح عدیل اور صفیہ سے رشتے کی بات کروں گی۔ اچھا اب تم لوگ بھی آرام سے سو جاؤ، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماما، گڈ نائٹ۔ اشرا بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ شہری اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشرا بیگم جب اپنے کمرے میں آئیں تو عدیل صاحب کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے، وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عادل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بیگم صاحبہ بولیں۔ خادم سن رہا ہے۔ عادل صاحب پلیز پلیز کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کریں۔ اشرا بیگم منہ بنا کر بول ہی رہی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ اشرا بیگم الف سے لے کر یہ تک انہیں ساری بات بتانے لگی، جسے سن کر عادل صاحب پہلے تو حیران ہوئے، پھر مسکرا دیے۔ واہ بھائی واہ، حسن شاہ تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ عادل صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیگم، پھر صبح ہم لڑکی کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، آپ بچوں کو بھی بتا دیجیے گا۔ تو صفیہ بیگم جی ٹھیک ہے کہتی بیڈ کی طرف جا کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ نے آفس دیر سے جانے کا کیوں کہا؟ بچوں کو بھی کالج نہیں جانے دیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو سب اوپر والے پورشن کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب عدیل صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا۔ ہاں دل، سب خیریت ہے، ہم آج تم سے اور صفیہ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب، سب کچھ تو آپ کا ہی ہے۔ عدیل صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسے کون سی چیز ہے جو بھائی صاحب کو مانگنی پڑی۔ ایمن بیٹا جاؤ سب کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ تو ماں کی بات سنتے ہی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نہیں ہمیں بیٹا آپ بیٹھیں، میں ابھی آپ کا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ عادل صاحب اسے اپنے پاس بلانے لگے۔ فوری طور پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی، اس کا دماغ اسے سنگنا دے رہا تھا کہ تایا ابو کیا مانگنے کی بات کر رہے ہیں۔ سوچتے ہی ایمل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ میں نے خزان شاہ، شہیر اور ایمل میں کبھی فرق نہیں کیا۔ عادل صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ جی بھائی صاحب، میں جانتا ہوں آپ ایمل کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنے خزان کے لیے۔ تائی کی بات سنتے ہی ایمل کا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ مجھے سب سے بہت شرم آ رہی تھی اور دل کا تو پتہ ہی نہیں اتنی تیز کیوں دھڑک رہا تھا، اور دو شرارتی آنکھیں اس کے فیس ایکسپریشن کو چپکے سے اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر رہی تھی۔ عادل صاحب اور سبات بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ان کی ایمل کے لیے اس سے بہتر لڑکا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شفاعت بیگم ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی۔ شفاعت کہاں جا رہی ہو؟ بیگم کے دل میں ڈر سا آ گیا تھا کہ کہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ مٹھائی لینے جا رہی ہوں، آپ اس خوشی کے موقع پر مٹھائی بہت اہم ہے۔ کیوں دل صاحب وہ شور سے رائے طلب کرنے لگی۔ ہاں بالکل بیگم، مٹھائی کے ساتھ اچھی سے چائے کا بندوبست بھی کریں، خوشی کا موقع ہے۔ تو بات بیگم مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تو بیگم ان کے پیچھے چل پڑی تھی تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ ایمن بیٹا، اگر آپ کو اعتراض ہے تو بلا جھجک بتا سکتی ہیں، آپ کی مرضی خوشی کے ہر برق کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ نہیں تایا، میری خوشی کے بارے میں آپ سے اور پاپا سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا، آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ اس کے اقرار پر وہ ایک ویڈیو کلپ فٹ سے کسی کے پاس پہنچا دی گئی، اور وہ کون ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عادل صاحب ایمل کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگے۔ عادل صاحب بھی بڑے بھائی سے گلے ملے تھے۔ شہیر شیرازی صاحب بس اتنے ہی چپ دیر بیٹھ سکتے تھے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمل کے پاس پہنچے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر بھابی جان۔ شہری کے منہ سے اپنے لیے بھابی کا لفظ سنتے ہی ایمل کے چہرے پر شرم کے ان گنت رنگ بھر گئے تھے۔ وہ شرمائے منہ کے ساتھ شہری کے سلام کا جواب دینے لگی۔ ایمل تم شرماتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگتی ہو یار، بھائی دیکھے تو ہو جائیں گے تم پر، وہ پہلے ہی اتنے لٹو ہیں اور کیا ہوں گے، منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی۔ آزان نے سن نہیں پایا تھا اور طرح طرح کی باتیں کر کے اسے چھیڑنے لگا۔
وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام تھا کیونکہ اس کا دل کہیں اور ہی مصروف تھا۔ اس کے آفس جانے کے بعد گھر میں کیا باتیں ہوئی تھی، چاچو چاچا نے کیا جواب دیا ہوگا، سب کچھ جاننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تو وہ فون ٹیبل سے اٹھا کر اپنے موبائل اوپن کرنے لگا۔ سامنے شہری کے مبارکباد کے میسج کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی تھی، تو حسان جلدی سے ویڈیو کلک کرنے لگا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے سے خوشی پھوٹتے جا رہی تھی۔ ایمیل کا گھبرانا، شرمانا، مسکرا کر نظریں چکانا سب واضح نظر آ رہا تھا، تو حسان خوشی اور محبت سے اس کی تصویر پر اپنے لب رکھنے لگا۔ عادل صاحب، اپنی بیٹی کو جلدی اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن بھابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو بھابھی کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ عادل صاحب وش بیگم سے کہنے لگے تھے، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹی چاہے تو پڑھ سکتی ہے، بس اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ہم اسی مہینے کی 25 تاریخ کو بارات لے کر آئیں گے، آپ اتنے کم دنوں میں تیاری کیسے ہوگی؟ سباہت بیگم پریشانی سے بولی، سب تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ، اور میں پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں۔ آج 15 تاریخ ہے، 10 دنوں میں ساری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ ذرا بیگم کے بس میں ہوتا تو ابھی نکاح کروا کے ایمل کو اپنے بیٹے کے پاس پہنچا دیتی۔ پھر وہ سب شادی کی تیاری کے بارے میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ایمل اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ آج وہ خود کو دیکھنے سے بھی شرما رہی تھی اور خاصان کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تو وہ موبائل اٹھا کر دیکھتی، اس کے واٹس ایپ پر خاصان کے 2 میسج آئے ہوئے تھے، تو دھڑکتے دل کے ساتھ میسج اوپن کرنے لگی۔ ایک اس کی اپنی ویڈیو تھی جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کس کا کارنامہ ہے۔ وہ شہری کو دل میں گاڑی سے نواسی میسج پڑھنے لگی، جو ایک شعر تھا، تیرے ساتھ کی آرزو، تیرے ہر ادا کا کمال، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ شعر پڑھتے ہی وہ شرما کر جلدی سے موبائل بیڈ پر پھینکنے لگی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، جسے خاصان سامنے بیٹھا اسے شعر سنا رہا ہو۔ وہ خاصان کے ساتھ گزارے جانے والے حسین دنوں میں کھو گئی تھی۔ 10 دن تیاری میں کیسے گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سوائے خاصان کے۔ اسے ایک ایک دن صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ پورے 10 دنوں سے اس نے ایمل کو نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کی آواز سنی تھی، نہ ایمل نیچے آتی تھی، نہ خاصان اوپر والے پوشن میں جاتا۔ وہ ایمل کو کالز کر کے بھی تھک چکا تھا، لیکن وہ شہزادی نو لٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی، اور خاص طور پر شہری کی نظر خاصان پر فکس ہو چکی تھی اور بڑے بھائی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج کا دن ان دونوں فیملیز کے لیے بہت اہم تھا، خاص طور پر خاصان شاہ کے لیے، کیونکہ اس کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بن کر اس کے پاس آنے والی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج بارات تھی کیونکہ خاصان صاحب نے مہندی کا فنکشن سرے سے ہی کینسل کر دیا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، کیونکہ خاصان شاہ 22 سال کی عمر میں دلہا بن رہے تھے۔ یہی بہت تھا۔ بارات کا انتظام شہر کے مشہور میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ گھر کی پہلی شادی تھی تو پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ نکاح خیر و عافیت سے ہو چکا تھا، بس دلہن کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ خاصان گولڈن شیروانی پر مہرون خولا پہنے کسی ریاست کی شہزادہ لگ رہا تھا، جنہیں بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار تھا۔ اتنے میں عشرت بیگم اور سباہت بیگم ایمل کو پیار سے تھامے آتی دکھائی دی۔ خاصان شاہ اپنی ملکہ کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مہرون لہنگے، گولڈن کرتی اور مہرون دوپٹے کو اچھی طرح سیٹ کیے لاکھ اور نفیس میک اپ میں سے کوئی پورا شمع معلوم ہو رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں اس کا کامل عمری حسن اور پھر نکھر کر دلکش لگ رہا تھا۔ دولہا دلہن کا ڈریس خاصان کی پسند کا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی۔ اس کے اسٹیج تک پہنچی خاصان ہوش میں آ گیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی دلہن کے سامنے ہاتھ بڑھانے لگا، تو وہ ذرا سی پلک اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے مجازی خدا کو دیکھنے لگی، جس کے نام تھوڑی دیر پہلے وہ اپنا سب کچھ لکھ چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں اس کی محبت کے چراغ روشن کیے اسے ہی تک رہا تھا، تو وہ آہستہ سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے لگی۔ خاصان اسے تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دلہن کے آتے ہی تحفے تحائف کا دور چلا تھا۔ کیمرہ مین ہر انداز سے اس خوبصورت جوڑی کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ایمن کی حالت یار ہونے لگی تھی۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جانا۔ بے شک رخصتی تو اس گھر سے ہونی تھی جہاں وہ پلی بڑی تھی، جہاں بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا، لیکن رخصتی کے وقت رونا فطری عمل تھا۔ سب کی دعاؤں اور قرآن پاک کے سائے میں ایمل اپنے پیا خاصان شاہ کے سنگ پیا دیس سدھار گئی تھی۔ مہمان بھی سب روانہ ہو چکے تھے۔ گھر آتے ہی مختلف رسموں کے بعد شب بیگم ایمل کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی کہ کہیں تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے۔ ایمل آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے آنے والے دلکش خوبصورت لمحوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر آنکھیں کھول کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور خاصان شاہ اپنا کوٹ اور شیروانی اتار کر اسٹینڈ پر ڈالتا آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس کے ہر اٹھتے قدم پر ایمل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی تھی، اور وہ بیڈ پر بالکل اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، محبت سے چور نظروں میں اپنے خاصان شاہ کے چہرے سے سلام بیچنے لگی۔
वालेकुम अस्सलाम। एमिल की आवाज़ में थोड़ी कपकपाहट को महसूस करने लगा तो थोड़ा सा पीछे होकर बैठ गया। कैसी हैं? इसकी गंभीर आवाज़ एमिल के हाथों में नमी ले आई थी। ठीक हूँ। एमिल से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। खामोश हो गई थी। घबराओ नहीं, अभी सब ठीक है, ओके। उसकी घबराहट अच्छी तरह महसूस कर रहा था, इसलिए उसे रिलैक्स रहने का कहने लगा। कुछ याद आने पर वो बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक लंबा सा केस था जिसे वो एमिल की तरफ बढ़ाने लगा और खुद भी पास ही बैठ गया। इसमें क्या है? वो खासान से पूछने लगी। खोलकर खुद देख लो। खासान के कहने पर वो उस केस को खोलकर देखने लगी तो खुशी से पागल हो गई थी। लिखा हुआ था ए और जी। इसमें गोल्डन चैन था जिसमें छोटे छोटे सफेद डायमंड जगमगा रहे थे। ये तो बहुत खूबसूरत है। इसकी आवाज खुशी से खनक रही थी। हाँ हाँ, लेकिन मेरी छोटी सी बीवी से कम। इसकी नाक दबाकर कहने लगा। अच्छा उठो। क्यों? अरे उठो तो सही। वो एमल का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने ले गया और खुद उसके पीछे खड़ा होकर उसके गले से भारी हार उतारने लगा और चेन को उसके गले की जीनत बनाने लगा। इसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ही एमल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो जो आईने में उसे देख रहा था उसे बच्चों की तरह आंखें बंद किए देख बेकाबू सा होने लगा। उसके सामने बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि एमल की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस होने लगी और उसकी रगों में दौड़ता हुआ मोहब्बत का तूफान मुंह बन के जोर आवर होने लगा था। खासान जरा से झुककर उसके ख्वाब आलूद पलकों की जगह को नरमी से लबों से छूने लगा। वो जो आंखें जोर से बंद किए खड़ी थी एकदम से कांप गई थी और पलकें खुद ब खुद ऊपर उठ गई और खासान को अपने इतने करीब देख एमल की पलकें खुद ब खुद शर्म से झुक गई थी। उसे शर्मा कर नजरें झुकाते देखकर बेकाबू सा होने लगा था। इसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखने लगा और अपनी धड़कते लब उसके माथे पर रखने लगा। एमल ने आंखें बंद कर ली। उसके लम्स के साथ उसके सीने में जोरों शोर से धड़कते दिल की बेताबी महसूस करने लगी। कुछ लम्हे यूं ही चुपके से सरक गए। एमल अब तुम चेंज कर लो, काफी भारी लिबास है, थक गई होगी। अपने मुंह जोर जिस जज्बात पर बंद बांधता हुआ जो आज उसे बहुत मुश्किल लग रहा था तो उसकी बात पर एमल कांपते हाथों से अपने दुपट्टे की पिनें उतारने लगी। कुछ तो आसानी से निकल गई लेकिन कुछ पूरी तरह फंस गई थी। वो रोनी शक्ल बनाकर खासान की तरफ देखने लगी जो फुर्सत से आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। 2 कदम चलकर उसके नजदीक आ गया और अपने हाथ एमल के सर के पीछे ले जाकर पिनें निकालने लगा, लेकिन इसकी गर्म नजर बार बार एमल के चेहरे का दबाव कर रही थी। दूसरी तरफ एमल उसकी मोहब्बत देती नजरों की तपिश से पिघलने लगी। निकाह जैसा पाक मजबूत बंधन हो और मनचाहा जीवन साथी भी हो तो खुद को संभालना बेख्तियार हो जाता है। भारी दुपट्टा उतारते ही उसकी सुराहीदार गर्दन खासान की तवज्जो अपनी तरफ कर गई थी जो बालों के ऊंचे जोड़ी की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खासान दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर झुक गया और अपने धड़कते लब उस पर रख गया। इसके नरम गरम होठों का लम्स एमल को दीवाना कर गया था तो वो एक झटके से उसके चौड़े सीने से लग गई। उसकी इस हरकत पर वो हैरान रह गया था लेकिन फिर एक जानदार मुस्कुराहट के साथ उसके जैतूनी चेहरे का अहाता करने लगा। खासान इसके कान में सरगोशी करने लगा। इसका मतलब है आंख दोनों तरफ बराबर लगी है। खासान की शरारती बात पर होश में आती एमल जल्दी से उससे अलग हो गई और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। खासान सवारी नजरों से देखने लगा जैसे पूछ रहा हो अब क्या हुआ, आपने मुझसे शादी क्यों की? इसकी बेधड़क बात पर खासान उलझी हुई नजरों से उसे देखने लगा था। ये कैसे सवाल है एमल? मैंने जो पूछा है आप उसका जवाब दें। आपकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आप इनमें से किसी से भी शादी कर सकते थे, फिर मुझसे क्यों की? अपने सवालों का दरवाजा खोल चुकी थी क्योंकि उसे खासान शाह की मोहब्बत का इकरार सुनना था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एमल, मैं मजाक में कह जाता था, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा लगा जैसे वो मुझ पर शक कर रही है। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन ये तो बताएं मुझसे शादी क्यों की है? वही मुर्गी की एक टांग, कभी ये क्या बचपना है। तो उसकी तरफ बढ़ता तो एमल भी 2 कदम पीछे हट जाती। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं पास नहीं आ सकते। जब मैं सो रही थी तो बड़ा इजहार किया जा रहा था, अब जाग रही हूँ तो टेप लगी है आपके मुंह पर। इसकी बात सुनते ही खासान शाह की आंखें जरूरत से ज्यादा ही खुल गई। क्या मतलब है तुम्हारा एमल? वही जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब उस रात तुम जाग रही थी? तो एमल मुस्कुराहट की शक्ल बनाकर अपने नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ पर रखते बच्चों की तरह हंसाने लगी। तो खासान उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसे जुराना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर एमल भागने लगी थी, लेकिन भारी लंगी की वजह से भाग नहीं पाई तो खासान ने पकड़कर अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। शिद्दत से कसे जाने पर एमल को अपनी पसलियां टूटती महसूस हुई थी। जब सब कुछ पता है तो फिर इतनी देर से टाइम क्यों जाया कर रही हूँ? बोलो। क्योंकि मुझे आमने सामने आपसे मोहब्बत का इकरार सुनना है। उसकी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार करने लगी। 2 बार आपका इकरार सुन चुकी हूँ, लेकिन इस बात से आप अनजान थे। 2 बार कैसे? खासान सच्चाई जानने के लिए बेचैन नजर आया। पहली बार तब सुना जब आप और आपके दोस्त आपके रूम में बातें कर रहे थे। आपके लिए खाना गर्म करके मैं लाई थी तो आपकी सारी बातें सुन ली उसी दिन, इसलिए तुम नर्वस बनी हुई थी। खासान ने बात काट कर कहना शुरू किया। बात में समझ आने लगी थी तो खासान उसे अपने सीने से लगाने लगा।
آئی ایم سوری ایمل، میری وجہ سے تمہیں اتنے عرصے تک اس اذیت سے گزرنا پڑا. پلیز مجھے معاف کر دو. نہیں پلیز آپ معافی نہ مانگے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ایمل، تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا اظہار، اپنی چاہت کا اقرار کر رہا تھا. اور وہ دنیا بلا کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی. آسان محبت سے اس کے ہاتھ چومنے لگا. ایمل اس کی خوبصورت نظروں میں اپنے لیے محبت کے رنگ اور اپنا مقام پا کر سرشار سی ہو گئی تھی. اس کے چوڑے سینے سے لگی خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرتی سکون سے آنکھیں مون چکی تھی. بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار کرتے رہیں گے. ہاں میری جان، یہ پیار کبھی بھی کم نہیں ہوگا. ہمارے 10 بھی ہو جائیں گے تب بھی نہیں. 10 بچوں کا سن کر ایمل کا منہ پورا کا پورا کھل گیا تو وہ اس کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر خزان کو زبردست گھومنے لگی. تو ایمل کی شکل دیکھ کر خزان شاہ کا چہرہ چاندار کہہ سے کمرے میں گونج اٹھا. خزان چھوڑے مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں، آپ بہت برے ہیں. وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن خزان کی مضبوط باہوں کا گھیرا توڑنا اس کو چھوٹی سی نازک لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا. خزان مسکراتی نظروں سے اپنی باہوں میں مچلتی اپنی قیمتی متاع کو دیکھنے لگا. ارے ایمل، کچھ برا کیا ہی کہاں ہے، میں تو اور برا کرنے کا سوچ رہا ہوں اور عمل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں. آپ بھی اس کی اس معنی خاص بات پر ایمل شرم سے پانی پانی ہو گئی. یہ کہتی ہے بھی خزان اس پر جھک گیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا اتنی شدت سے کہ ایمل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ اس کے لبوں سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا، خود کو سیراب کر رہا تھا اور ایمل بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں مچلنے لگی تھی. خزان اس کے نازک کھجور کی کمزوری محسوس کر کے اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرنے لگا. رہائی ملتے ہی ایمل اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی. اس کا چہرہ شرم کے سرخ رنگ میں رنگ چکا تھا. خزان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تو وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اور لے جا کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا. وہ خود بھی اس کے بالکل قریب بیٹھ چکا تھا. ایمل کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، اس کی سانسیں تیز رفتار سے چل رہی تھی. اسے خزان کی شدت کا اندازہ ہونے لگا. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر نرمی سے اس کے کمر کے گرد ہلکا کیا اور اپنے لب اس کے کندھے پر رکھ گیا. تو ایمل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی اور خود کو اس انسان کے حوالے کر چکی تھی جو اس سے بھی زیادہ اسے چاہتا تھا. وہ پورے دل و جان سے خزان کی ہونا چاہتی تھی. خزان لائٹ آف کرنے لگا تو کمرے میں موم بتیوں کی مدھم روشنی اور گلابوں کی خوشبو میں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ایک دوسرے پر اپنی محبت نثار کرنے لگے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے میں گم اس حسین رات کو اور بھی دلکش اور خوبصورت بنا رہے تھے. محبت کے ان بڑے لمحوں میں ان کی سانسیں ایک ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ہوتے جا رہے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.